بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صدقہ کی فضیلت اور صدقہ کے 40 مختلف طریقے جو ہے ہم آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی جو چند پہلی آیات ہیں ان میں اہل ایمان کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مال خرچ کرنا، غرباء پر، فقراء پر، یتامہ پر، مساکین پر، معاشرے کے محروم زدہ طبقے پر، یہ اہل ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اہل بیت اطہار کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اور اولیاء کرام کا شیوہ اور وتیرہ ہے اور طریق ہے۔ حضرت محترم، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے، 70 مصیبتوں کو ٹالتا ہے، 70 آفتوں کو رد کرتا ہے۔ تو حضرت محترم، آئیے صدقہ کے مختلف طریقے، صرف مال خرچ کرنا تو زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات خیرات کی صورت میں تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ جو ہے اچھی رائے دینا، اچھا مشورہ دینا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی بھلائی کرنا، یہ بھی صدقہ میں شمار ہوتا ہے۔ آئیے صدقے کے جو 40 طریقے ہیں مختلف، مختصراً جو ہے وہ آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کرتے چلیں کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچانا یہ بھی صدقہ ہے، اندھے کو راستہ بتانا یہ بھی صدقہ ہے۔ بخاری کے اندر، ابن حبان کے اندر جو ہے وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے، گونگے کو اس طرح بتانا کہ وہ سمجھ سکے یہ بھی صدقہ ہے، کمزور آدمی کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور راستے سے پتھر کا ہٹانا جو ہے وہ ہڈی کا ہٹانا، یعنی تکلیف دہ چیز جو بھی پڑی ہے راستے میں اس کا ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ مدد کے لیے پکارنے والے کی دوڑ کر مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، ابن حبان کے اندر روایت ہے۔ اور راستے سے پتھر اٹھانا اور ہڈی کا ہٹانا یہ بھی صدقہ، یہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے۔ ڈول سے کسی بھائی کو پانی پلانا، پانی دینا یہ بھی صدقہ ہے، ترمذی کے اندر روایت اس کا مفہوم ہے۔ بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا صدقہ ہے، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کچھ یہ کلمات ہیں یہ بھی صدقہ کے برابر ہے جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور تحمید جن کے اندر بیان ہے۔ اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ ہم باہر بڑے بڑے شاہ خرچ بنتے ہیں کیونکہ وہاں پہ نام بنتا ہے، شہرت ہوتی ہے، اور اپنے گھر پر خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، تو اپنے گھر پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اور وہ دو لوگوں کے بیچ انصاف کرنا، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو کسی بات معاملے پہ، انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے، بخاری کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ وہ کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا، یا اس کا سامان اٹھا کر، کوئی بزرگ ہے یا غیر بزرگ ہے اور وہ اس کا سامان سے بھاری سامان اس کے پاس ہے، وہ اٹھا کر سواری پر رکھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا، اگر مال آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی دولت آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، تو اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، یہ بخاری کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اور عزیز محترم، پھر اس کے لیے نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم جو ہے وہ صدقہ کہلاتا ہے، بخاری کی حدیث مبارک کے مفہوم کے مطابق۔ اور راستے سے تکلیف دہ چیز، اذیت پہنچانے والی چیز کو ہٹانا صدقہ کہلاتا ہے۔ خود کھانا اپنے اوپر، کیونکہ جسم کا بھی حق ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ نسائی کے اندر، کبریٰ کے اندر جو ہے وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔
اپنی بیوی کو، زوجہ کو، اپنی وائف کو کھلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو خود کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ اپنی بیویوں کو پہناؤ، یعنی مراد ہے اسی معیار کا لباس ان کو جو ہے وہ پہناؤ، یعنی کہ خود جو ہے اعلیٰ قسم کا معیار اعلیٰ قسم کا لباس پہناؤ، معیاری لباس پہناؤ، اور لباس میں وڈ نہ آئے آپ کے لباس میں، اور گھر والوں پر ان کو لباس بناتے ہوئے ان کو لباس خریدتے ہوئے آپ کنجوسی نہ کرو، جیسا خود پہنتے ہو اسی معیار کا کوالٹی کا، یعنی ان کا لباس جو ہے وہ پہناؤ۔ اور پھر اس کے بعد اپنے خادم کو کھانا کھلانا صدقہ ہے۔ نسائی کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کسی مصیبت زدہ حاجت کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی کوئی پریشان ہے، مصیبت میں ہے، کوئی پرابلم میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، آپ اس کی پرابلم کو دور کر سکتے ہو، پریشانی کو دور کر سکتے ہو، تو یہ مصیبت دور کرنا، پریشانی دور کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے بھائی سے مسکرا کر اسمائلنگ فیس کے ساتھ جو ہے نا وہ ملنا، یا اس اسمائلنگ فیس کے ساتھ بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی کا گھونٹ پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ جن علاقوں میں پانی نہیں ہے وہاں پر جو ہے وہ کنویں کھدوا دینا، ٹیوب ویل لگوا دینا جو ہے یہ بھی صدقہ۔ اپنے بھائی کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپس میں صلح کروانا یہ بھی صدقہ ہے۔ ابو یعلا کے اندر، ابو داؤد کے اندر حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ اور اگر کوئی شخص زمیندار ہے، کاشتکار ہے، اس کی درخت یا فصل سے جو کچھ کھائے، کوئی شخص کھائے، مسافر کھائے، کوئی شخص کھائے، وہ بھی فرمایا وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کوئی بھوکا ہے تو بھوکے کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے۔ جیسے امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر حدیث پاک کر پانی پلانا صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص کوئی متمول ہے، کوئی مالدار ہے، تو لوگ اس کے بعد قرض لینے آتے ہیں، تو 2 مرتبہ قرض دینا اور 2 مرتبہ کوئی شخص قرض دے تو 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے، چاہے جائے کہ وہ قرض اس کو واپس لوٹا بھی دیا جائے، لوٹانا ضروری فرض ہے، لیکن اگر وہ 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو اس کا 1 مرتبہ صدقہ کاؤنٹ ہوگا۔ کتنا پیارا ہمارے آقا علیہ السلام کا اسلام ہے۔ اور پھر کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جو 38واں طریقہ ہے گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت دینا، اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ضرورت مند کے کام آنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کے پاس جاب نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اس کے کام آ جائیں، روزگار اس کو دے دیں، کوئی اس کی پریشانی دور کر دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور علم سیکھ کر مسلمان بھائی کو سکھانا، قرآن پاک کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، فقہ کا ہو، تجوید کا ہو، جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہو، فزکس کیمسٹری کا ہو، بایو کا ہو، کوئی بھی علم ہو جو میڈیکل سائنسز کا علم ہو، کوئی بھی علم جس سے کسی انسان کو فائدہ پہنچتا ہو وہ سکھانا یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ علم سیکھ کر مسلمان بھائی کو سکھانا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو حاضرین محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ رمضان کے اندر بالخصوص اور باقی 11 مہینوں کے اندر بالعموم صدقہ کے یہ جو 40 طریقے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔